اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَإِذْ قُلْتُمْ اور یاد کرو اس وقت کو جب تم نے کہا یا موسیٰ لن نؤمن لکا اے موسیٰ ہم ہرگز تصدیق نہیں کریں گے تیری حتیٰ نری اللہ جہرتاً یہاں تک کہ ہم دیکھ لیں اللہ کو آمنے سامنے فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ پس پکڑ لیا تم کو بجلی نے وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ اس حال میں کہ تم دیکھ رہے تھے ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ پھر ہم نے تم کو اٹھایا تمہارے مرنے کے بعد تاکہ تم شکر کرو وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ اور سایہ کر دیا ہم نے تم پر بادل کا وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ اور اتارا ہم نے تم پر من اور سلوہ کُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ کہ کھاؤ تم ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تم کو دی ہیں وَمَا ظَلَمُونَا نہیں انہوں نے ظلم کیا ہم پر وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ لیکن وہ تھے اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا بیان چل رہا تھا کہ رب کریم نے ان کو فرعون کے مظالم سے نجات دی اور فرعون کو غرق کر دیا ان کو سمندر سے راستے دے دیے اب یہ بحر قلزم سے سمندر میں جو راستے ملے ان میں بھی انعام کہ 12 قبیلے تھے 12 راستے اور راستوں کے درمیان میں پانی کی دیواریں کھڑی کر دی گئیں اسی پانی کو ٹھہرا دیا گیا اور پھر نظام ایسا بنایا گیا کہ ہر دیوار سے آر پار والے قبیلے چلتے ہوئے نظر آ رہے تھے وہ اپنے ہی مختلف قبیلوں کو کہ وہ فلاں قبیلہ جا رہا ہے وہ فلاں قبیلہ جا رہا ہے وہ فلاں قبیلہ جا رہا ہے دریا بھی پار کر رہے تھے اور ہر دیوار میں سے پانی کی دیوار میں سے دوسرے کو قبیلے کو چلتا ہوا دیکھ بھی رہے تھے دائیں بھی بائیں بھی بڑے اطمینان سے انہوں نے دریا پار کیا اب جب یہ دریا پار کر کے صحرائے تیہ میں چلے گئے وادی تیہ میں چلے گئے تو ان کو یہ ہوا کہ اب تو ہم فرعون کے مظالم سے نجات پا چکے ہیں آزاد ہو چکے ہیں تو جناب موسیٰ علیہ السلام سے سفارش کی درخواست کی کہ ہمارے لیے کوئی قانون لے کر آؤ کوئی اصول لے کے آؤ کوئی اللہ کی کتاب لے کے آؤ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے عرض کیا باری تعالیٰ میری قوم آپ کا کوئی حکم مانگتی ہے قانون مانگتی ہے اللہ پاک نے تورات کی صورت میں کتاب عطا کر دی اب جب یہ تورات کی صورت میں ان کو کتاب عطا کر دی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کے آ گئے تو یہ بڑے بدبخت نکلے انہوں نے کیا کہا لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرہ ہم تو نہیں مانتے کہ تو اللہ کے پاس سے لے کے آیا ہے ہو سکتا ہے آپ ہی کہیں سے وہاں سے بنا کے لے آیا ہو یا کسی ماہر مشاق سے یہ الفاظ تم نے لکھوا لیے ہوں ہاں ہم تو اس تورات کو اللہ کی کتاب تب مانیں گے جب اللہ کو ہم آمنے سامنے دیکھیں ظاہری طور پر دیکھیں اور اللہ پاک کہے ہاں میں نے یہ کتاب دی ہے دیکھو کیسے بدبخت ہیں جی اور جگہ جگہ ان کی ایسی ہٹ درمیاں سامنے آئیں گی جی تو یاد کرو اللہ فرما رہے ہیں یاد کرو اس وقت کو جب تم نے کہا تھا یا موسیٰ او موسیٰ لن نؤمن لک جی ہم ہرگز تصدیق نہیں کریں گے تیری
حتی نر اللہ جہرتن، یہاں تک کہ ہم دیکھ لیں اللہ کو ظاہری طور پر۔ اور ظاہر ہے اس دنیا کے اندر ان آنکھوں کے ساتھ اس دھڑ سے کوئی شخص بھی اللہ کو نہیں دیکھ سکتا۔ جی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خود چاہت ظاہر کی تھی، ربی ارینی انظر الیک، اے میرے رب میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا لن ترانی، ہرگز نہیں دیکھ سکتا۔ جی بالکل نہیں دیکھ سکتا۔ ہاں اگر تو زیادہ ہی چاہتا ہے تو یہ ہم پہاڑ پر اپنی تجلی ڈال دیتے ہیں، ان استقر مکانہ فسوف ترانی، اگر پہاڑ اپنی جگہ ٹھہرا رہا ہماری تجلی کو برداشت کر گیا پھر تو بھی برداشت کر لے گا، ٹھیک ہے ہم تجھے دنیا میں ہی اپنی رویت کروا دیں گے، دکھا دیں گے۔ لیکن اگر پہاڑ اس میری تجلی کو برداشت نہ کر سکا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ظاہر ہے تم بھی برداشت نہیں کر سکو گے۔ تو اللہ نے فرمایا فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، اب اللہ نے اپنی تجلی ڈالی، فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ، جب تیرے رب نے اپنی تجلی ڈالی، جَعَلَهُ دَكَّا، وہ پورے کا پورا پہاڑ جو ہے چورا چور ہو گیا، ریزہ ریزہ ہو گیا۔ وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، اور حضرت موسیٰ نے تو ابھی دیکھا ہی نہیں تھا، صرف پہاڑ کو دیکھا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ جی تو اب ظاہر ہے جب نبی جو استعداد کا سب سے زیادہ مالک ہوتا ہے، اس نبی کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے انہی مادی آنکھوں سے اللہ پاک کو دیکھ سکے، تو یہ بنی اسرائیل والے اللہ کو کہاں دیکھ سکتے تھے؟ جی تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ حتی نر اللہ جہرتن، ہم تو اس وقت تک تورات کو اللہ کی کتاب نہیں مانیں گے جب تک ہم اللہ کو اپنے سامنے نہ دیکھ لیں۔ اب ان کا یہ مطالبہ، یہ بدماشی تھی، تو ظاہر ہے ہٹ دھرمی تھی۔ یہ تو بحر قلزم پار کر کے آئے تھے، فرعون نے نجات دی تھی، فرعون سے نجات اللہ نے دی تھی، تو ان کو چاہیے تھا آمنا وصدقنا کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برکت سے تو ان کو نجات ملی ہے، حضرت موسیٰ کی برکت سے دریا نے راستے دیے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برکت سے تو اللہ پاک نے ان کی مدد کی ہے۔ ان کو چاہیے تھا کہ جناب موسیٰ علیہ السلام پر بغیر سوچ و بچار کے ایمان لے آتے، لیکن انہوں نے جب یہ بدماشی کی، نہیں ہم تورات کو تورات نہیں مانیں گے جب تک اللہ ہمیں خود سامنے آ کر یہ نہ کہے ہاں یہ میں نے یہ کتاب دی ہے۔ تو اب فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، اب آسمانی بجلی نے ان کو پکڑ لیا، جلا کے رکھ دیا۔ آسمانی بجلی چمکی اور اس نے چمکتے ہی ان کو تہس نہس کر کے چورا چورا کر دیا۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ بھی رہے تھے کہ واقعی آسمانی بجلی نے آ کے ہمارا ستیہ ناش کر دیا ہے۔ اب یہ سارے کے سارے لوگ جناب ان کا معاملہ اصل میں کیا تھا؟ یہ کون تھے؟ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب انہوں نے کہا نا ہم تو اللہ پاک کو دیکھ کے تسلیم کریں گے، حضرت موسیٰ نے کہا تمہارے 12 قبیلے ہیں، ان 12 قبیلوں میں سے ہر قبیلے کے 6 آدمی دو، میں ان کو لے کے کوہ طور پہ جاتا ہوں، وہاں پر جا کے معاملہ کر لیں گے، اللہ پاک کہہ دیں گے ہاں میں نے کتاب دی ہے۔ اب وہاں پر کیا ہوا؟ انہوں نے اپنے 6 بندے دے دیے، لیکن 72 بندے بنتے تھے، 2 بندے تھے جن میں سے جو حضرت یوشع اور جناب قالب، یہ 2 شخص تھے، انہوں نے کہا ہم ویسے ہی مانتے ہیں کہ یہ تورات اللہ کی کتاب ہے، ہمیں موسیٰ آپ کی بات پر یقین ہے، ہمیں جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ 2 نہیں گئے تھے، باقی 70 ان کے چودھری چلے گئے۔ اب جب 70 چودھری چلے گئے، اللہ پاک نے فرما دیا ٹھیک ہے یہ میری کتاب ہے، میں نے موسیٰ کو عطا کی ہے۔ جی اب انہوں نے وہاں بھی آئیں بائیں شائیں بہانے بنانے شروع کر دیے۔ اب پہلے مطالبہ تھا ہم دیکھیں گے پھر تصدیق کریں گے تورات کی، اب جب اللہ نے فرما دیا میں نے دی ہے کتاب تو وہاں پر بھی انکار کرنا شروع کر دیا۔ تو فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، ان کو صاعقہ کہتے ہیں بجلی کو، بجلی نے ان کو پکڑ لیا، اور وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، فرمایا تم دیکھ رہے تھے۔ اب جب یہ سارے کے سارے 70 کے 70 سردار مر گئے نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور پریشانی ہو گئی کہ میں اب واپس قوم میں جاؤں گا تو قوم تو مجھے چھوڑے گی نہیں، وہ کہے گی او تم ہمارے رشتہ داروں کو لے کے چلے گئے، سرداروں کو لے کے چلے گئے، مروا دیا نا۔ جی اب اللہ کی بارگاہ میں سفارش کی، دعا کی، اللہ یہ تو میرا جینا دوبر کر دیں گے، کریم پروردگار
اب جس طرح آپ ان کے مارنے پر قادر ہیں اسی طرح زندہ کرنے پر بھی تو قادر ہے نا اللہ. اگر آپ نے ان کو مارنا ہی تھا، آپ تو فرعون کی غلامی میں جب یہ تھے جب بھی مار سکتے تھے. اللہ جب یہ سمندر پار کر رہے تھے آپ جب بھی ان کو مار سکتے تھے. اے اللہ جب یہ وہاں پر انکار کر رہے تھے وادی سینا میں آپ اس وقت بھی تو ان کو مار سکتے تھے. اللہ اب اگر مارا ہے تو ظاہر ہے لے کے میں آیا ہوں. ربا اگر یہ اس وقت اسی حالت میں مارے گئے تو اس کی قوم والے، ان کی قوم والے مجھے تانا ماریں گے کہ تو نے ہمارے بندوں کو مروا دیا ہے. اللہ آپ ان کو جیسے مارنے پر قادر ہیں زندہ کرنے پر بھی قادر ہیں. مولا کریم ان کو زندہ کر دیجئے. قربان جائیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہو گئی. تو پھر ثم بعثناکم من بعد موتکم، او بنی اسرائیل والو ہم نے تم پر اور احسان کیا. تم 70 لوگ جو قبیلے کے سردار تھے تم مارے گئے تھے. ثم بعثناکم، پھر ہم نے تم کو زندہ کر کے اٹھا دیا. من بعد موتکم، تمہارے مر جانے کے بعد. تو یہ اللہ کا نظام ہے، یہ اس کی قدرت ہے کہ 70 مارے گئے تھے، مر گئے تھے. اللہ نے حضرت موسیٰ کی درخواست پر ان 70 کو دوبارہ زندگی عطا کر دی. لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو. چنانچہ ان کے ساتھ ہوا بڑا عجیب معاملہ. ساری آگ نے، بجلی نے ان کے جسم کو خاکستر کر دیا تھا نا. اب جب ان کو اللہ نے پڑے ہوئے، مرے ہوئے پڑے ہوئے جی خاک پڑے بن کے پڑے ہیں، اب اللہ نے جب ان کو دوبارہ زندگی دی نا، ان کو زندگی شروع ہوئی سر کی جانب سے. سر کی جانب سے شروع ہوئی اور اسی طرح دماغ کام کرنے لگا، آنکھیں کام کرنے لگیں، ناک کے نتنے کام کرنے لگے جناب، اسی طرح وہ منہ کام کرنے لگا، پھر آگے ٹھوڑی سے گلے تک. اب جب اس کے ناک کے نتنوں میں وہ سمیل گئی نا جلے ہوئے جسم کی، تو کہنے لگے او ہو ہم تو جل گئے تھے. اللہ نے دکھایا ہے کہ دیکھو زندگی ادھر سے شروع کی ہے، دیکھو ابھی تمہارا نیچے والا دھڑ ابھی بھی خاک بنا ہوا ہے. ہم نے تم کو مارا تھا، اب ہم تمہیں زندہ کر رہے ہیں. اب دیکھو تمہارے بازوؤں میں جان آ گئی ہے، تمہارے سینے میں جان آ گئی ہے، تمہارے پیٹ میں جان آ گئی ہے، نچلے دھڑ میں جان آنا شروع ہو گئی ہے. تو اللہ فرما رہے ہیں ثم بعثناکم، پھر ہم نے تمہیں زندہ کر کے اٹھایا. من بعد موتکم، تمہارے مر جانے کے بعد. لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو. اب جب ان کو کہا نا اب بتاؤ مجھے رب مانتے ہو کہ نہیں، تو رات کو اللہ کی کتاب مانتے ہو کہ نہیں، انہوں نے کہا ربا مانتے ہیں. اینڈ دیکھ کے یہ ایمان لے کر آئے. پھر اب یہاں پر آئے وادی تی میں. یہ وادی تی تھی، بحر قلزم کو کراس کیا تھا نا. اب ان کو حکم تھا کہ یہ مصر کی سرزمین فلسطین، شام، جہاں اللہ آج جہاں پر اسرائیل نے فلسطینیوں پر زندگی اجیرن کی ہوئی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ سرزمین تمہارے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے، اور اس یہاں پر جو قوم ہے وہ قوم کون سی آباد ہے؟ عمالقہ کی قوم آباد ہے. تم اس طرح کرو، تم جہاد کے لیے ادھر چلو. یہ وہیں گھومتے رہتے تھے، آگے جانے کے لیے تیار نہیں تھے، اللہ کے حکم کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. اچھا اب اللہ پاک نے یہاں پر ان کے لیے بڑا انعام کیا. یہ یہیں گھومتے رہے. یہ جانا چاہتے تھے کسی شہر میں، وہاں جاتے نہیں تھے، صبح سے شام تک چلتے تھے. جب رات ہوتی تھی کہتے تھے اچھا اب یہاں آرام کر لیتے ہیں پھر کل چلیں گے. اگلی صبح وہیں ہوتے تھے جہاں سے چلے تھے. 70 سال، بعض لکھا 40 سال اسی صحرا نوردی میں رہے ہیں، یہیں صحرا میں گھومتے رہے ہیں، حتیٰ کہ اللہ کریم نے یہاں پر بھی ان پر اپنا انعام کیا. ان کے خیمے تھے اور وہ کمزور تھے جناب. جب دھوپ آتی تھی وہ گرمی بڑی محسوس ہوتی تھی، تو اللہ پاک نے ان پر دن کے وقت سائبان کر دیا بادلوں کے ذریعے. جی کھانے پینے کے لیے یہ مسئلہ تھا تو اللہ نے کہا محنت کوئی نہیں کرنی پڑے گی. ان کے لیے من اتارا، سلوہ اتارا. من کسے کہتے ہیں؟ من یہ جیسے خشک دھنیا ہوتا ہے نا، خشک دھنیے کی طرح اس سائز کے میٹھے میٹھے دانے ہوتے ہیں، ترنجبین کہتے ہیں ان کو. اور یہ میٹھے ہوتے ہیں شکر کی طرح. تو یہ انسان کے اندر بڑی قوت پیدا کرتے ہیں. لذیذ بھی بڑی اعلیٰ قسم کے ہوتے ہیں. اللہ نے میٹھے کے لیے ان کے لیے من اتارا،
من کا معنی ہے ویسے احسان کرنا، اور یہاں مراد من سے مراد وہ کھانا ہے جو بغیر کسی محنت کے مل رہا ہو، اللہ کا احسان ہی تھا نا۔ اور پھر ان کو سلوا بھی دیا۔ سلوا یہ بٹیر کی طرح کے پرندے تھے جو کھانے میں بڑے لذیذ ہوتے تھے۔ یہ رات کے وقت من کے وہ دانے بھی چھوٹے چھوٹے اتر جاتے تھے ان کے خیموں کے ارد گرد، اور 6,70,000 افراد کی تعداد تھی۔ ہر آدمی کو ایک ایک سیر کے برابر وہ میٹھا ملتا تھا ان کو، سویٹ ڈش۔ اور رات کے وقت ہی جب صبح اٹھتے تھے تو یہ بٹیر ان کے خیموں کے ارد گرد آئے ہوتے تھے، یہ چپ کر کے پکڑتے تھے اور جناب چھری چلاتے تھے، ذبح کر کے کھاتے تھے، بھون کے مزے اڑا رہے تھے۔ اتنے ناشکرے تھے کہ اس من اور سلوا جو بغیر محنت کے مل رہا تھا اس پر بھی راضی نہیں تھے۔ جی کہتے جی جناب اس کے ساتھ تو کوئی دال بھی ہونی چاہیے، جی جناب پیاز بھی ہونا چاہیے، جناب کھیرے اور ککڑی بھی ہونی چاہیے، جناب لیموں بھی ہونے چاہیے، اور جناب ساتھ سلاد اور رائتا بھی ہونا چاہیے۔ اس قسم کے بے جا مطالبے تھے ان کے۔ تو اللہ پاک نے دیکھو ان پر انعام کیا، فرمایا وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے سایہ کر دیا تم پر بادلوں کا، دھوپ سے بچا دیا۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے اتارا تم پر من اور سلوا، ترنجبین اور بٹیر اتارے۔ کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ، پھر ہم نے کہا کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تم کو دی ہیں۔ وَمَا ظَلَمُونَا، نہیں انہوں نے ظلم کیا ہم پر، وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لیکن یہ اپنے ہی اوپر ظلم کرنے والے تھے، یہ اللہ کے حکموں کو پورا کرنے والے نہیں تھے۔ تو اللہ نے اپنے احسانات کو بھی بتایا ہے اور ساتھ بنی اسرائیل کی ہٹ دھرمیوں کو بھی بتایا ہے۔ یہ آج بھی یہودی اسی فطرت پر ہے، جی یہ کرتے کچھ نہیں ہے جناب، لیکن یہ کہ دعوے ان کے بڑے بلند و بانگ ہوتے ہیں۔ تو اللہ کریم یہاں پر بنی اسرائیل کی نعمتوں کو ذکر کر کے ان کی ناشکریوں کو بیان کر رہے ہیں، اور امت مسلمہ کے لیے سبق ہے جب مولا کی طرف سے احسان دم بدم ہو تو بندے کی طرف سے اطاعت بھی لمحہ بلمحہ ہونی چاہیے۔ اللہ کریم ہمیں قرآن و سنت کی پاسداری اور اس کی صحیح سمجھ اور فہم نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔